بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز خوشی کی وجہ سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک کہتا ہے، یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کا ابن مالک رضی اللہ عنہ سے اس وقت کی روایت ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئی تھی۔ انہوں نے بیان فرمایا، توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں نور بار ہو جاتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور ہی سے آپ کی خوشی کا اندازہ لگایا لیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہو، یہ رب وہ تو بری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جان جنت میں چلا جائے، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھی بری ہوئی ہے، بس وہ واپس لوٹ کر پھر غرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بھی بری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اور جنت میں داخل ہو کہ ان کے تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ کیا مجھے سے مزاح کرنا ہے یا مجھے پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ امام اسقلانی نے فرمایا، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں حصہ کریں۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا، کیوں نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کے مل جول اور روابط کو بہتر بنانا اور اس کے برعکس آپس کے مل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو موڑ دینے والے حصلت ہے۔ حضرت سہر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی عمر کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے۔ نماز کا وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئی اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں اگر تمہارے خواہش ہو، چنانچہ تکبیر کہی اور حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی۔ اتنی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئی داخل ہوئی، یہاں تک کہ پہلے صف میں پہنچ گئی تو لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ اور نگاہ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے ان کے طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوتے تو فرمایا، اے لوگو، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی تو تالی بجانا شروع کر دیں، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے بے نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سننے گا وہ متوجہ ہو جائے۔ اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیسے بات نے اس سے روکا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اپنے ابی کہا فرض اللہ کو یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھا۔ سیدہ بنت عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جھگڑے والوں کے آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا کہ مہربان کر کے کچھ قرض معاف کر، اور دوسرا کہہ رہا کہ واللہ میں نہیں کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لیا اور فرمایا، کہا وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نے کی نہیں کروں گا، اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کروں۔ سیدہ ام کلثوم بنت احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئی سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرط یہ کہ نیت اچھی ہو، مثلا دعا میں رنج، اور یہ ملاپ کرانے کے نیت سے کہے کہ وہ ہو تو آپ کے خیر خواہ ہے یا آپ کے تعریف۔ اس تلانی نے کہا کہ ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسرے مسلمان کے آپس میں مل جل کرانے میں، تیسرے اپنی بیوی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ اللہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے سائرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ چاہے، سوا اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر۔ امام اور ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہے جو مسلمان نوم صلح اور باہمی تعلقات کے اصلاحی کے لیے اٹھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب ہوئی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظالم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے یا رب اب میرے کوئی نیکی باقی نہیں کہ ظالم کے بدلے میں اسے دے دو۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو ہیلو 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 حارث عبدال نے دی علیہ السلام اب دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کیسے اور کیسے کے سر درد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا نہ سر اٹھا کر جنت کے طرف دیکھ، وہ سر اٹھائیں گا جنت کی طرف دیکھیں گا اور غرض کرے گا یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل اور موتیوں کے بنے ہوئے، یا رب کیا یہ کیسے نبی کے ایسے صدیق اور شہید کے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو شخص کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دے۔ وہ کہے گا یا رب اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی قیمت ادا کر سکتا۔ اب وہ عرض کرے گا یا رب کیسے طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس طرح کے تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ او کہہ یا رب میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا آپ تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومن کے درمیان میں صلح کرانے والا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک پرامن مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے اور باہمی لڑائی جھگڑوں کے حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بکثرت مقامات پر دیا گیا ہے اور اس کے بہت فضائل بھی بیان کی۔ ارشاد پر اتار ہے صرف مسلمان بھائی بھائی ہے تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اور فرمایا اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کرو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا وہ عمل آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا کہ ان کے روٹنے والوں میں ہونے والا فساد برائی کو ختم کر دے۔ البتہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے تو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسے صلح حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ ہرگز جائز نہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کے راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کے باہمی تعلقات کو مضبوط اور پرامن بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرے، ویڈیو شیئر کرے اور ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرے، اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو لائک کرے، ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرے